یہ ہے ملاکن یونیورسٹی۔ اس یونیورسٹی کی گود سے دنیا کو سائنسدانوں سے لے کر بڑے بڑے سیاستدانوں اور سیاستدانوں سے لے کر صحافت تک نیز ہر شعبے میں قابل لوگوں کو جنم دیا ہے۔ ملاکن یونیورسٹی کی خوبصورت اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بالکل پہاڑی علاقات کے بیچ میں واقع ہے، یعنی کہ ایک طرف سوات، بنیر اور شانگلہ کی خوبصورت وادیاں تو دوسری طرف دیر، کمراٹ، چترال اور باجوڑ جیسے خوبصورت علاقات واقع ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہی علاقوں سے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر طویل سفر کے بعد صرف بوائز ہی اپنا تعلیم حاصل کرتے، جبکہ بہت کم فیمیلز بھی اس دوڑ میں شامل ہوا کرتی۔ پھر ڈور سٹیپ میں ملاکن یونیورسٹی جیسے عظیم ادارہ بنا اور اسی ادارہ نے ہزاروں لاکھوں طلبہ و طالبات کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر یوں ملاکن ڈویژن میں شعور اور سمجھداری کا سفر تیز ہونے لگا۔ یہاں ہمارے لیے شاکنگ نیوز یہ ہے، اب پاکستان میں تعلیمی اداروں کی تعمیر و ترقی دن بدن خراب اور بدتر ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اب بھی ہمیں بہت سارے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت کئی سالوں سے صرف ضرورت ہی بن کر رہی ہے۔ جدید دور کی اس جدید دنیا کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس صرف ڈگری ہی نہیں بلکہ بہت سارا نالج کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو ہم ایسے ہی اداروں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سارے دنیا میں صرف کم اور بہت بدقسمت لوگ ہی تعلیم کی دوڑ سے پیچھے رہتے ہیں۔ وہ بدقسمت لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ بس دوسرے بیوقوف لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی کہانیوں میں آتے ہیں۔ ایک طرف ہم مغربی دنیا کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ٹیکنالوجی دیکھیں، یہ سب کچھ تو ریموٹ کنٹرول بنتے جا رہا ہے، تو دوسری طرف ہمارے لوگوں کو اس تعلیم سے بھی نفرت ہوتی ہے جو اس ٹیکنالوجیکل دنیا کا واحد ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی وطنی عزیز اور اپنی قوم کو وہ قوم دیکھنا چاہتے ہیں جو آج آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، جن کا کبھی بس چلا تو پورے ہندوستان میں صدیوں سے قائم مسلمانوں کی راج کو نیست و نابود کر دیا، جن کو موقع ملا تو اپنی اسٹریٹجک پوزیشن اور مفاد کے لیے مملکت افغانستان کو نمبر بائی نمبر 70 سالوں سے جہنم کا آگ بنا دیا، جو چاہیں جتنا بھی جمہوریت اور انسانی حقوق کی چیخیں لگائیں، جو چاہیں جتنی بھی محبت اور دوستی کی بات کریں، ان سب چیزوں کے سب سے پہلے میں ان کا قومی مفاد ہوتا ہے اور اس کے بعد میں دوستی اور محبت والی بات شاید ہوگی۔ اگر ہمیں ان سارے چیزوں سے نمٹنا ہے تو سب سے پہلے تعلیم کی روشنی اور تعلیم کی شمع جلانی ہے۔ گلی کوچوں، محلوں، گاؤں، شہروں میں ان لوگوں کو اویئر کرنا، ایجوکیٹ کرنا، مدد کرنا، جو سمجھ نہیں سکتے ہیں یا پھر باخبر نہیں ہیں اور یا پھر ریاست کی کرپٹ عناصر کی دی ہوئی غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان قوتوں کا بھی مقابلہ کرنا جو اس وطن عزیز میں تعلیم کی شمع جلانے ہی نہیں دیتے ہیں۔